کا تو میں کا ٹاپک ہے کہ گھر کا خرچہ مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یا عورت کے ہاتھ میں؟ عورت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی اور رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں جی، یہ ایشوریہ رائے ہے کہ دوسری نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا بات ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کس بنیاد پہ تم یہ دعویٰ کرتے تو تم کس بنیاد پہ عورت؟ میں اس بنیاد پہ یہ دعویٰ کرتا ہوں گھر کی جو سلطنت ہے وہ عورت چلا رہی ہوتی ہے، اس لیے جو ماہانہ خرچ ہے وہ بھی عورت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، تو مرد کیا اس سلطنت میں بیربل لگا ہوتا ہے جی؟ یار کیا فضول بات کر رہے ہو، دلیل اور عقل کے ساتھ بات کیا کرو۔ ہائے ہائے، تاکہ تم جیت جاؤ۔ واہ جی واہ، سیدھی سیدھی اس کی یہی دلیل ہے۔ عورت کے ہاتھ میں خرچہ دے تو سارے مہینے اس کے پیچھے پیچھے لے کر 10 روپیے دینا، 20 روپیے دینا، اپنے پاس خرچہ رکھو، جب مرضی پانوں سگٹوں والی دکان پہ کھڑے ہو کر ٹھنڈی بوتل پیو۔ وہی خرچ جو 30 دن تک چل رہے ہیں وہ 10 دن میں اڑاؤ اور گھر واپس آ جاؤ۔ شاباش۔ اڑاؤ کیوں جی، ہم نے نوٹوں کو تلا میں ڈالی ہوئی ہیں، ہم بھی دیکھ کے خرچہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھو، عورت کی فطرت میں کفایت شعاری ہوتی ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس بات کا فیصلہ کرنا مرد نے چاہیے۔ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنی محنت سے کمایا ہوا ہے، اس سے زیادہ کفایت شعاری کو کر ہی نہیں سکتا۔ تو عورت پر بد اعتمادی کس بات کی؟ اور عورت جو ہے جب وہ گھر میں آتی ہے تو اس گھر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے، اس کی ساری محبتوں کا مرکز اور محور جو ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ میرے گھر میں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ عورت سے بہتر اس بات کا فیصلہ مرد کبھی نہیں کر سکتا۔ مرد کو کیوں نہیں پتا ہوتا؟ مرد اس سے پہلے کا اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، بیاہ سے پہلے مرد کو اس گھر میں دودھ دینے نہیں آتا، ادھر ہی رہ رہا ہوتا ہے۔ عورت اس کے بعد آتی ہے، اس کو کیا پتا ہے گھر کی ایچی بیچی کا؟ مرد کو زیادہ پتا ہوتا ہے، اس لیے مرد ذرا ٹیکنیکل طریقے سے خرچہ کرتا ہے۔ یار تم ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں اپنے گھر کے ہر کمرے کے کونے خدرے کا پتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کس حالت میں؟ کبھی بھی نہیں پتا ہو سکتا۔ تم کمروں کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ 4 پائی کے نیچے کیا کیا پڑا ہوا ہے، جو کہ تمہاری پرچائی کہتی ہے کہ نیچے سے بھی صفائی کیا کرو۔ یار میری بات سنو، اور الماریوں کے اوپر بھی مجھے پتا ہے کیا کیا پڑا ہوا ہے، کیونکہ میں ایکسٹرا پیسے ادھر ہی چھپاتا ہوں۔ یار میری بات سنو، میرے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں جب آپ ماہانہ خرچ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہو، رقم تھماتے ہو، تو سب سے بڑا اس کے لیے یہ ایک اعتماد ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ اعتماد کر رہا ہے، یعنی اس کو اپنی جو سینس آف کنٹریبیوشن آپ دیتے ہو اس کے گھر یہ میں۔ انگریزی نا تو میں اچھا نہیں کرتا، اس کو شرکت کا احساس دلاتے ہو۔ سمجھ تو خیر مجھے اس کی بھی نہیں آئی باہر آلو کے۔ یہ جو آپ اعتماد دیتے ہیں عورت کو، اسی اعتماد کا پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ 1.5 سال بعد جا کے کوئی چھوٹی موٹی مندری یا واڑی لے آتی ہے کہ میں نے نہیں بچت کی تھی، کوئی سوا بچت کی تھی، اپنی کوئی چیز بنا لی ہے تم نے۔ اور یار استغفر اللہ، اور یار یہ کتنا پرلے درجے کی بد اعتمادی کی بات کر رہے ہو تم۔ اور یار اگر آپ کو اپنے شریک حیات پر اعتبار اور اعتماد نہیں ہے تو پھر کس پر اعتبار کرنا ہے آپ نے؟ وہ اعتماد ہوتا ہے، وہ اس اعتماد کی والیاں بنوا لیتی ہے۔ نہیں تو آپ بنوا کے دے دیا کریں نا تاکہ وہ خرچے میں سے پیسے نہ بچائیں۔ وہ چلو جی والیاں بنوا دے بندہ، بیوی کو خرچہ پکڑا دے، وہ پیچھے سٹار پلس پہ ڈرامہ دیکھ کے تو روڑا ڈال دیتی ہے کہ یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں نا یہ بہت ودیا ہے، یہ جو اچھاڑ ہے نا صوبے کا یہ بڑا ودیا ہے، گھر آنے تک پورے مہینے کا خرچہ اس نے 1.5 دن میں ختم کر دیا ہوتا ہے۔ اور یار تم میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ مرد کی طبیعت اور مزاج میں کفایت شعاری شامل نہیں ہوتی، عورت کے خمیر میں کفایت شعاری کنجوسی شامل ہوتی ہے باقاعدہ، اور عورت کو بہتر پلانر بھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہوتی ہے۔ بڑی اچھی پلانر ہوتی ہے، یہ جو واپڈا ہاؤس ہے یہ ایک عورت نے بنایا۔ فضول بات، دیکھو فضول بات۔ ہاں یہ کراچی کی ٹریفک بھی ڈیزائن عورت نے کی۔ بس یہاں سے اندازہ لگا لو اس کے پاس کتنے دلائل ہیں۔ تو تم بھی تو عقل والی بات کرو نا، عورت کہاں سے پلانر ہو گئی؟ مرد سے زیادہ پلانر نہیں ہو سکتی عورت۔ اور یار اس طرح گھر کا نظام بہتر اور مربوط انداز میں چل سکتا ہے۔ دیکھو مرد جو ہے اگر صرف اپنی توجہ کمانے پر مرکوز رکھے گا تو زیادہ بہتر انداز میں وہ آمدن کے اپنے ذرائع بڑھا سکے گا، جبکہ اس کو یہ فکر بھی لاحق ہوگی کہ میں نے اخراجات بھی کرنے ہیں، یعنی گھر کا خرچ بھی خود چلانا ہے اور کمانا بھی خود ہے، تو اس کی توجہ تقسیم ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ توجہ کیسے تقسیم ہو جائے گی جی؟ ایک باری سارے گھر کا خرچہ لا کے پہلے دن ہی گھر میں ڈالے، ساری چیزیں گراسری لے کے آ جائے۔ ضروری ہے کہ 2 روپے کی مرچیں، 3 روپے کی چینی، 10 روپے کی ہلدی روز لے کے آنی ہے؟ یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ تم جتنا مرضی اہتمام اور انتظام کر لو کہ ماہانہ جو سارا سودا سلب ہے وہ اکٹھا گھر میں لے کے آ جاؤ، تمہیں روزانہ بنیادوں پر درجنوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ درجنوں کن چیزوں کی؟ ہر چیز کی۔ میں گھر میں پہ رہ رہے ہیں یار فضول بات کرو، گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، 100 طرح کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے عورت کے پاس 200 روپیہ امانتاً رکھوا دو اور اس کو قسم چکوا دو کہ اگر مہمان آئیں گے تو پھر ہی خرچ کر۔ استغفر اللہ، یار تم اپنی شریک حیات کے بارے میں بات کر رہے ہو، کسی ملازم کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ شریک حیات کی بات کر رہا ہوں اور میں پاحیات کی بات کر رہا ہوں۔
مہمانوں کو چھوڑو, جب شوہر گھر نہیں ہوتا تو بچے اپنی ماں سے فرمائش کر سکتے ہیں, کوئی کھانے پینے کی فرمائش. تو یہ کون ہے انہوں نے پیچھے سے لڈو پیٹھیاں والے کلفیاں اور پاپڑ کھانے ہوتے ہیں؟ وہ تو فطری بات ہے. چلو تو پھر اس وقت کھائے نا جب ابو بھی گھر ہوتا ہے, ابو کا بھی دل کرتا ہے, یہ بھی فطری بات ہے. ابو کا پیٹ اپنا نہیں بھرتا. تو نہیں بھرتا پھر پیٹ, ابو بھی ایک طرح کا انسان ہی ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. بہرحال آج کی بحث سے ثابت ہو گیا کہ عورت اگر گھر کا خرچہ چلاتی ہے تو گھر کا خرچہ بھی بہتر چلتا ہے اور بچت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. ہائے ہائے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دیکھنا اس نے ایک دن اس بات پہ بھی تو میں کرنی ہے کہ بیوی کے پاؤں دبانا فرض ہے کہ نہیں. ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جس دن اس طرح کی تو میں کرتے ہو, گھر جاتے ہو گے تو 3-4 بوٹیاں ملتی ہوں.